السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب دوست بالکل ٹھیک ٹھاک خوشباش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ میرا نام کامران امین ہے اور آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بہت اہم ڈسکشن لے کے حاضر ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد اب جو دنیا ہے بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، یعنی کوئی چیز اگر شام کو ریلیونٹ ہوتی ہے تو صبح ہوتے ہوتے وہی ریلیونٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں تو اتنی زیادہ چینجز آ رہی ہیں، اتنی زیادہ چینجز آ رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹ بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ آخر ہمارے بچے جائیں تو جہاں کہاں جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ اوپر سے ہمارے فلاسفر اور دانشور اتنے ہیں، کس کی سنیں کس کی نہ سنیں، ڈگری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اسٹوڈنٹ خود جب آپ کسی انسٹیٹیوشن میں داخل ہونے لگتے ہیں ایف ایس سی کے بعد یا بی ایس کے بعد کبھی بھی، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہاں سے جب میں نکلوں گا 4 سال کے بعد 2 سال کے بعد جب مجھے ڈگری ملے گی اس کے بعد میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر جو جاب میں کرنا چاہ رہا ہوں یا جتنے پیسے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی لائف میں کماؤں، جو آسائشیں میں لینا چاہ رہا ہوں، وہ مجھے اس ڈگری کے کرنے کے بعد اس طرح کی جاب اور چیزیں یا میرے جو خواب ہیں وہ پورے ہوں گے بھی یا نہیں پورے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسی چیزیں، ایسی فیلڈز جو اب بہت تیزی سے ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، یعنی ان میں آج کل بہت ہارڈ ٹاپک کے طور پہ ڈسکس ہو رہی ہیں ہر طرف۔ ان میں ڈیمانڈ بہت ساری ہے، جاب مارکیٹ اور ابھی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہیں۔ تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آج سے 4-5 سال کے بعد ان فیلڈز میں ڈیمانڈ اور بھی زیادہ ہوگی، اور جب آپ ڈگری لے کے نکلیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ اچھے سے ڈگری کریں تو آپ کو کہیں کوئی جاب لیسنس والی بہت لمبی کیفیت میں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکشن صرف یہاں پہ نہیں کہ آپ نے یوٹیوب پہ مجھے سن لیا، بلکہ ہمارے اسکول کالجز میں اور ہر اسٹوڈنٹ میں، ہمارے گھروں میں یہ ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور جو رائٹ فیلڈ اگر آپ چوز کریں گے، آپ اپنے پیشن، پھر آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، پھر آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ کی یا جو آپ کے ارد گرد لوگوں کے اس کے اکارڈنگلی اگر آپ کوئی چیز چوز کریں گے تو آپ اس میں بہت اچھا پرفارم بھی کریں گے اور آپ بے روزگاری سے بھی بچ جائیں گے، آپ کا کیریئر بھی اچھا خوشگوار گزرے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بڑے ڈیفینیٹلی بہت سارے مسائل لگے رہیں گے اور آپ بھی پریشان ہوں گے، ساتھ میں والدین بھی۔ پھر یہ صرف ایک فرد کا انڈیویجول وہ ایشو نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اچھی گروتھ کریں گے، اچھی چیزیں ارن کریں گے تو اس میں کنٹری کی بھی گروتھ ہوگی، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، پیرنٹس اتنا خرچہ کرتے ہیں تو ان کی بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیں اور کوئی رائٹ فیلڈ چوز کریں، تاکہ جس میں آگے جا کے آپ کو بہت زیادہ پار نہ ہونا پڑے۔ تو ہم آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم مینلی فیلڈز کے اوپر فوکس کریں گے اور پروفیشنز کے اوپر نہیں جائیں گے۔ پروفیشن سے میری مراد یہ ہے کہ انجینئر، لائک سول انجینئر، انجینئرنگ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، بٹ اس میں پروفیشن کوئی سول انجینئر ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا انجینئر، تو یہ ڈفرینٹ آ جائیں گے، اس کو ہم پھر کسی دن دیکھیں گے۔ پر ہم مینلی آج جو بہت امپورٹنٹ فیلڈ اب نئی نئی ابھر کے سامنے آ رہی ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ میں نے کمپیوٹر سائنس رکھی ہے، اور یہ صرف یعنی کچھ چیزیں میں نے لکھ دی ہیں جیسے اے آئی ہے، ڈیٹا سائنس ہے، اور اس میں سائبر سیکورٹی ہے، اس میں مشین لرننگ ہے، اس میں ڈیولپمنٹ، گیم ڈیولپمنٹ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، پتہ نہیں کتنے اس میں آپشنز اویلیبل ہیں، رائٹ؟ بٹ ایز اے ہول آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر سائنس کچھ بھی کریں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ مثال بھی دیتا ہوں، جہاں کہ مجھے جانا ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک کمپیوٹر سائنس کا کوئی بھی گریجویٹ بی ایس جس نے کر لیا وہ میں نے فارغ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو جاب کہنے کی مل جاتی ہے، یہ اتنی اس میں ابھی تک جاب والی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتے تو کمپیوٹر سائنس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے اور ایک اچھا لیپ ٹاپ چاہیے، آپ خود سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو بہت ساری دوسری فیلڈس میں۔ تو اس لیے اس میں آپشنز یہ میں نے تھوڑے سے لکھے ہیں، اس میں بہت آپشنز ہیں، کوئی بھی آپ چوز کر لیں، لیکن مینلی جو بہت ہارڈ ٹاپک آج کل چل رہے ہیں اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، مشین لرننگ ہے، سائبر سیکورٹی ہے، ڈیٹا سائنس ہے، رائٹ؟ یہ یہاں پہ کچھ لکھے ہوئے ہیں اور اس میں پوری دنیا میں اس کو بہت زیادہ ہے، پاکستان میں بھی ہے، آپ آن لائن فری لانسنگ اور اس طرح کے جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیکٹ۔ دوسری جو چیز میں نے لکھی ہے وہ اس سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے، اور روبوٹکس ہے یا میکاٹرونکس آپ کہتے ہیں، آٹومیشن کہتے ہیں، کہ اب اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں یعنی اب ایسے گھر بن رہے ہیں کہ آپ کو دروازہ بھی خود نہیں کھولنا پڑتا، آپ جاتے ہیں آواز سے وہ یا آپ کا چہرہ اسکین ہوگا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اسی طرح صفائی کرنے والے روبوٹ ہیں، آپ کے گھروں کی صفائی ہو رہی ہے، برتن دھونے والے روبوٹ ہیں، اب تو آپریشن کرنے والے روبوٹ ہیں، ڈاکٹر روبوٹ ہیں جو آپ کا آپریشن کر رہے ہیں، اسی طرح فیکٹریز میں آٹومیشن تو یہ ابھی شروع ہو رہی ہیں یہ چیزیں اور یہ بڑھ رہی ہے بہت، یعنی آٹومیشن اب انکریزنگلی یا ریپڈلی بہت پاپولر ہے، نہ صرف یہاں پہ ہماری فیکٹریز میں گھروں میں بلکہ باقی دنیا میں۔
تو اس سے ریلیٹڈ لائک روبوٹکس انجینئر ہو گئے، آٹومیشن اسپیشلسٹ ہو گئے، میکاٹرونکس کے ٹیکنیشین ہو گئے، اور آپ مجھے لگتا ہے کچھ جگہوں پہ بی ایس روبوٹکس پاکستان میں بھی شروع، تو یہ آپ کہیں سے بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ کر لیں گے تو امید ہے کہ فائدے میں رہیں گے، اور اس کا ڈیفینیٹلی گلوبل بھی اسکوپ ہے، پاکستان میں بھی اسکوپ ہے، اور روبوٹکس پلس پروگرامنگ اگر آپ کر لیں گے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ میں نے چیز رکھی ہے، ایکچولی اگر آپ اس کو سرچ بھی کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بایو ٹیکنالوجی ٹاپ پہ ملے گی، رائٹ؟ تو یہ بایو میڈیکل ریسرچ والی جو فیلڈ ہے، انجینئرنگ ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، جینیٹک ریسرچ ہے، یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے آج کل اور بہت پاپولر بھی، اور پچھلے 2-3 سال کے اگر آپ نوبل پرائز بھی دیکھیں تو وہ اسی فیلڈ پہ ملے۔ تو اس میں فرض کریں جو ویکسین ڈیولپمنٹ ہے، آپ دیکھیں اب mRNA والی ویکسین آ رہی ہیں، پتہ نہیں ایسی ایسی امیزنگ چیزیں آ رہی ہیں، ڈیزائنر بیبیز کا کنسپٹ ہے، اور اگر آپ ہیئرز کا کلر کو اسپیسیفک چاہتے ہیں اپنے بچوں میں تو وہ کیسے ہوگا، اس طرح کی جین کو کیسے آپ ایڈٹ کریں گے کہ بیماریوں سے محفوظ ہماری نسل بن جائے، تو اس طرح کے آپشن ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریسرچ ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں ابھی تک مشین لرننگ کا کوئی اتنا خاص نہیں، مشین لرننگ ہیلپ کر رہی ہے لیکن خود سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، تو یہ ایسی چیز ہے جس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیولپمنٹ سے بھی شاید کوئی نقصان نہ پہنچے، جو ریسرچ والی فیلڈ ہے۔ اس میں بایو ٹیک ریسرچر ہیں، جینیٹکس اسپیشلسٹ ہیں، فارماسیوٹیکل والے سائنٹسٹ ہیں ہمارے، یہ فارم ڈی یا ڈی فارم جو، تو یہ سارے لوگ اس میں اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کوئی چیز کر لیں گے، بٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اچھی پوزیشن چاہتے ہیں تو آپ کو ایم ایس یا پی ایچ ڈی لازمی کرنی پڑے، تو یہ ایک بہت ہارڈ ٹاپک ہے، بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، اس میں آپ، اور اس میں اپرچونیٹی بھی بہت ساری گلوبل اسکوپ بھی ہے، انٹرنیشنل اسکالرشپس ہیں، آپ کو پوزیشن بڑی اچھی مل جائیں گی، اور پاکستان میں بھی اسپیشلی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ کافی ویل ڈیولپ ہے، تو ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی اس کی کھپت، یعنی ایک دو انڈسٹریز ہے ہمارے پاس، اسپورٹس کی ہے، فارماسیوٹیکل کی ہے، کچھ ٹیکسٹائل کی ہے، تو وہاں پہ آپ کو جاب ملنے کے بھی چانس ہے۔ پھر آتی ہے جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، بلکہ یہ صرف ہمارا نہیں پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے کہ اب انرجی میں بھی شفٹ آ رہا ہے۔ پہلے فوسل فیول سے ہم تیل شیل جلاتے تھے، انرجی لیتے تھے، اب رینیویبل انرجی، رینیویبل ریسورسز سے انرجی لے رہے ہیں، لائک جس میں سورج ہے، ہوا ہے، اس طرح، تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ٹرینڈ، کیونکہ جو فوسل فیول والی انرجی تھی اس کے بہت سارے پرابلمس تھے، تو اب یہ ٹرینڈ یہ ہے کہ رینیویبل پہ شفٹ کرنا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ چاہے وہ سولر والی چیز ہو، ونڈ ہے، ہائیڈرو ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، پھر بیٹریز ہیں، تو یہ ساری جو الیکٹرک وہیکلس کا کنسپٹ ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، تو اس سے بھی ریلیٹڈ کسی چیز میں اگر آپ کو ڈگری کر لیں گے، کوئی کورسز کر لیں گے، کچھ بھی، تو نہ صرف یہ کہ گلوبلی اس کی جاب مارکیٹ بہت اچھی ہے بلکہ لوکلی بھی، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں تو پاکستان میں سولر کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، تو جن لوگوں کو سولر سے ریلیٹڈ کچھ آتا ہے وہ بڑی اچھی اچھی جاب کو، کچھ لوگوں نے اپنی کمپنیاں بنا لی ہیں اور کام کر، تو اس میں بھی بڑے اچھے آپشنز آپ کو ملیں گے جاب کے، اور کافی فیوچر میں بھی یہ چونکہ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کی گروتھ بھی کافی اچھی ہے۔ اچھا، جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز اس کے بعد ایک اور ہے وہ ایگریکلچر ہے، تو ہمارے یہاں تو شاید ایگریکلچر اس طرح سے نہ اس پہ کام ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو ایگریکلچر ٹیکنالوجی جو فوڈ پروسیسنگ ہے اور فوڈ سیکیورٹی والے جو آپشن ہے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اور اس سوسائٹی نے سسٹین بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایگریکلچر کی ہمیشہ ضرورت رہے گی، اور اس میں جو ماڈرن ٹیکنیکس آ گئی ہیں کہ اب کیسے ایگریکلچر ہو رہا ہے، اس میں ٹیکنالوجی کیسے استعمال ہو رہی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ابھی پاکستان کی بہت ضرورت ہے، یہ پاکستان میں شاید ہی کہیں ہوگی، تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ سیکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ، اور ایگریکلچر میں اپنا بزنس سٹارٹ کرنا بھی کوئی یعنی بہت مشکل نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ بایو ٹیک والے سائڈ پہ اپنا بزنس شروع کریں تو بہت سارے مسائل، تو یہ ٹیکنالوجیز اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بھی آپ کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے بلکہ آپ کو باہر بھی اچھی جگہوں پہ اچھے آپشن ملیں گے، اور پھر ڈیفینیٹلی اگر آپ اس میں ایکسل کریں گے، پی ایچ ڈی تک جائیں گے اور اس میں ایکسپرٹ ہوں گے تو اس کی تو کیا ہی بات۔ پھر آتے ہیں، ہم نے بایو ٹیک کا ذکر کیا تھا، کچھ جینیٹک، اب ہیلتھ مینجمنٹ ریلیٹڈ چیزیں، ہیلتھ سائنسز ہیں، پبلک ہیلتھ افیئرز ہیں، نرسنگ وغیرہ والی چیزیں ہیں، تو نرسنگ کی تو بہت ہی ڈیمانڈ ہے ابھی، بلکہ یو ایس اے میں کچھ دن پہلے نیوز میں تھا کہ پتہ نہیں کتنے تھاؤزینڈ نرسز کی بڑی ضرورت ہے، وہاں پہ شارٹیج ہے نرسز کی، تو پوری دنیا میں ہی نرسز کی ویسے پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کی کافی زیادہ ضرورت ہے، اور ڈیمانڈ بھی بہت ہے، یہاں پاکستان سے بھی لوگ پائے جا رہے ہیں، تو اسی طرح پبلک ہیلتھ مینجمنٹ ہے، میڈیکل ایڈمنسٹریٹر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ این جی اوز میں ان کا بہت سارا کام ہوتا ہے، ہاسپٹل میں بہت ساری جاب مل سکتی ہیں،
تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کافی ایمرج کر رہی ہے، اور اس میں بھی اگر آپ کوئی اس سے ریلیونٹ چیز کریں گے تو فیوچر میں اس کا آپ کو فائدہ ہونے کا سوری۔ اس کے بعد اب آپ نے شور سنا ہوگا، پیچھے ہم نے ذکر بھی کیا کہ گلوبل وارمنگ ہے، انوائرمنٹل چینجز ہیں، اور آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ ہمارا کلائمیٹ کس طرح سے چینج ہو رہا ہے۔ اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے فلڈ کی کس طرح کی صورتحال ہے، اور فیوچر میں اس سے بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے اس کو روکنا کیسے ہے، پھر اس کو سسٹینیبل ہمارے انوائرمنٹ کو کیسے بنانا ہے، انوائرمنٹ کے جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو کیسے ہم سالو کریں گے، تو اس ساری چیز سے ریلیٹڈ ابھی آپ دیکھیں کہ جو انوائرمنٹل اسپیشلسٹ ہیں ان کی کافی، اسپیشلی اگر آپ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یو ایس اے، یو کے، اور تو ان میں تو ان کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور آپشنز بھی، پوزیشن بھی اچھی سے مل جاتی ہیں، ایون کہ اگر آپ اسکالرشپس لینا چاہیں تو بھی اچھے سے مل جاتے ہیں۔ اس طرح جیو انجینئرنگ کے بہت سارے منصوبے ہیں جو کافی بڑی بڑی آرگنائزیشن ان کو رن کر رہی ہیں، تو وہاں پہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر ڈیفینیٹلی پاکستان میں تو اس پہ، پاکستان میں تو خیر کسی بھی چیز میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگین یہ ہے کہ فیوچر میں کہیں نہ کہیں آخر ہم نے کب تک مار ہی کھانی ہے، کچھ جب شروع کریں گے تو یہاں پہ ان لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی جو انوائرمنٹل اسپیشلسٹ ہوں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں کچھ نالج رکھتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور ٹرینڈ جو پاکستان میں بھی خیر کافی حد تک پاپولر ہو گیا وہ سائیکالوجی یا مینٹل ہیلتھ کا تھا۔ پہلے تو ہمارے یہاں کہتے تھے کہ پاگل ہو گئے، پھر جنوں کا سایہ، چڑیلوں کا سایہ، لیکن اب کم از کم یہ بات کافی حد تک تسلیم ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک تو جسمانی بیماری ہوتی ہے بٹ ذہنی بیماری بھی، ان کا علاج کرنا تو اس میں بھی اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو لوگ نہ صرف ایک اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں بلکہ بی ایس کیا ہوا ہے لوگوں نے، اور وہ ان کی اچھی پریکٹس ہے، ان کے پاس اچھا نالج ہے، تو سیشنز کر رہے ہیں کاؤنسلنگ کے اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، تو اچھی خاصی انکم بھی جنریٹ ہوتی ہے، فیلڈ بھی اچھی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ ہیومن بیہیویئر اور بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ ویسے بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے، یعنی میں سائیکالوجی سے نہیں ہوں لیکن میں سائیکالوجی کو پڑھتا رہتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ مجھے یہ لگتا ہے۔ پھر اس کا گلوبل اسکوپ بھی ہے، اور پھر اس کا لوکل اسکوپ بھی بہت سارا ہے، اور ابھی ہمارے اسکولوں میں بھی آپ دیکھیں کہ اکا دکا کہیں نہ کہیں لوگ ساتھ میں کیا کہتے ہیں سائیکالوجسٹ یا اس طرح کے لوگ رکھنا شروع ہو گئے، کاؤنسلر رکھنا شروع ہو گئے، تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ بھی آگے، اور ہاسپٹل میں بھی اسی طرح سائیکالوجسٹ کی پوزیشن آنا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو میری فیلڈ آتی ہے مٹیریل سائنس، تو مٹیریل سائنس اور انجینئرنگ کی تو خیر ہر دور میں ہی ضرورت ہے، کوئی بھی ملک، کوئی بھی معاشرہ، بلکہ ہم نے جتنی پروگرس کیا وہ ساری مٹیریل کی پروگرس ہے، کہ پتھر کا دور، پتہ نہیں کون سا دور تھا ابھی پتھر کا، اور پھر پتھر کے دور سے کون سا دور آیا، پھر لوہے کا دور آیا، پھر تو یہ سارے آپ دیکھیں کہ مٹیریلز کی ہی پروگرس ہے۔ اور اس میں نہ صرف، چاہے آپ اس میں آپ کیمیکل انجینئرنگ والی سائڈ جائیں یا کیمیکلز والی سائڈ جائیں یا فزکس والی سائڈ جائیں، جو بھی آپ سائڈ ہیں، بٹ اگر آپ مٹیریلز کے ایکسپرٹس ہیں، آپ کو مٹیریل سنتھسز، اس کی پراپرٹیز پہ کنٹرول، اس کے اسٹرکچر انالیسز اور یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں، تو آپ کی اچھی خاصی ڈیمانڈ نہ صرف آر این ڈی سیکٹر وغیرہ میں گلوبلی بہت زیادہ ہے، بلکہ لوکلی بھی آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مٹیریلز کی حد تک کافی سارا کام پاکستان میں بھی بہت ساری انڈسٹری میں۔ پھر اب ڈیجیٹل بینکنگ ہے، اب دیکھیں کہ اب بہت سارے کام، ہم چائنا میں تھے تو وہاں پہ تو شاید ہم نے کیش دیکھی، تو یہ ٹرینڈ پاکستان میں بھی کبھی آ جائے گا، پوری دنیا میں اب یہی ٹرینڈ اس طرح سے آ رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ پھر جو ڈیجیٹل فائنینس والے لوگ ہیں، فن ٹیک کی جو کمپنیز ہیں، اسی طرح اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیلڈ ہیں، تو ان کی بڑی ضرورت ہے، نہ صرف گلوبلی ان کی بڑی ضرورت ہے بلکہ لوکلی ان کی بڑی، تو یہ فیلڈ بھی ایک سمجھ لیں کہ کافی ڈیمانڈنگ فیلڈ فیوچر میں بن کے سامنے۔ پھر اسی طرح جو چیز بہت اگنور ہوتی ہے وہ بیسکلی ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں شاید ہی آپ کو اس کا نام سننے کو ملے، لیکن ایجوکیشن لینڈس کے بہت جین ہے، اور اس میں اب نئی نئی جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو کیسے انکارپوریٹ کریں گے، اور پھر آن لائن ایجوکیشن ہے وہ کیسے لے کے، آپ دیکھیں کہ آن لائن بہت ساری یونیورسٹیز میں آن لائن بہت ساری چیزیں آپ آپ کے لیے اویل کیوں ہیں، خود پاکستان میں آن لائن لرننگ کا بڑا اچھا رجحان بن رہا ہے۔ پھر یہ کہ فیوچر میں لرننگ کہاں پہ جائے گی، تو اس طرح کے جو ایکسپرٹ ہوں گے وہ ان ساری کمپنیز کی، ان سارے اداروں کی بڑی اچھی ضرورت بھی ہوں گے، اور فیوچر میں چونکہ یہ ڈیمانڈ ابھی یہ چیزیں ابھی شروع ہو رہی ہے، تو فیوچر میں بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی، تو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بھی اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں بلکہ آپ باہر بھی اچھی خاصی، اور پھر دین جو لا، ایک تو لا کامن لا ہے، رائٹ، آپ نے ابھی کیا کہتے ہیں اس کا کر لیا جو لا والی ڈگری تھی، اور آپ نے اس کے بعد پریکٹس کی ہوئی،
بٹ جو نئے چیلنجز ہیں اس میں فرض کریں آپ سائبر سیکورٹی ہے تو سائبر ریلیٹڈ ایشوز بھی ابھر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بہت سارے جو مسائل آ رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ لاز کے تو ہمیں سائبر لا کے ایکسپرٹ چاہیے. پھر انوائرمنٹل ایشوز ہیں تو ہمیں انوائرمنٹل لا کے ایکسپرٹ چاہیے. تو یہ نئی چیزیں شاید آپ لوگوں نے نام نہ سنا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا گلوبل لینڈسکیپ بھی ہے. آپ کی ورلڈ وائڈ بھی اس کی بہت اچھی نیڈ ہے اور آپ کو لوکلی بھی کیونکہ ہمارے یہاں بھی اب قوانین بن رہے ہیں کہ ایف آئی اے کو آپ دیکھیں ہر مہینے 2 مہینے بعد کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ بھی اور پھر انٹرنیشنل ٹریڈ ہے جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو لائے اس کے ایکسپرٹ ہمیں چاہیے. تو یہ وہ چیزیں جس کی ابھی بھی ڈیمانڈ چل رہی ہے اور فیوچر میں اس کو مزید گرو کرنے کا امکان. اب آتے ہیں بہت ہی اہم اسپیکٹ کی طرف جو آپ نے بڑے اچھے سے سوچنا ہے. دیکھیں یہ بہت ساری فیلڈز ہیں جو ایمرج کر رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی انٹرسٹ ہو آپ کی کوئی صلاحیت ایسی ہو جیسے آرٹس کی بہت ساری فیلڈ ہیں جن کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا. میں ایک الگ سے اس پہ ویڈیو دیکھی ہوں اور جس کو ہم نے بہت اگنور کیا اور ہم سوچتے ہیں کہ یار آرٹس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں پڑنے کا. بٹ یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے دماغ سے سوچیں اللہ نے آپ کو صلاحیت کیا دی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا شوق کیا ہے, پھر آپ کے ارد گرد کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. یہ بہت سارے کوشچن ہوتے ہیں جو آپ کو خود سے کرنے ہوتے ہیں. ان کے آنسرز یہ ڈیفائن کریں گے کہ آپ کیا کریں گے. اور فرض کریں میں نے کوئی ایک چیز کر لی اور مجھے اس میں نوکری مل گئی تو پیچھے پوری ایک وہ لائن لگتی ہے جو مجھے دیکھے گا. وہ ایسے نہیں ہوتا, میرے اپنے نصیب ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ وہی چیز کریں اور آپ فارغ بیٹھیں اور آپ کو اچھی نوکری نہ ملے. تو اس لیے بالکل آپ نے بھیڑ چال نہیں کرنی. یہ سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں میں بھی یہ نہیں کرنا. اچھے سے سوچ سمجھ کے ڈیسائڈ کرنا. پھر یہ کہ ایک لوکل ویژن ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں مجھے جاب کرنی ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. بٹ گلوبل ویژن دیکھیں کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ایجوکیشن کا فائدہ بھی ہے کہ آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں. آپ پاکستان سے نکل کے کہیں اور بھی آرام سے اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے یا ایجوکیشن ہے تو جا سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں آپ کو چاہیے. آپ کو اسکل بھی چاہیے, یہ ہمیشہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوائرمنٹ بڑی ضروری ہے. اور پھر گلوبل ویژن بھی. اینڈ دین آپ یہ دیکھیں کہ جو بیسکلی آپ کی ڈگری ہوتی ہے اس کے بعد مور اور لیس آپ ساری زندگی ویسی ہی چیزیں, بہت کم لوگ ہیں جو ہوتا ہے. تو آپ کا فیوچر کا سارا مشن ہی اس ڈگری کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے. تو اس لیے بھی آپ کو ذرا آرام سے ٹھہر کے سوچ سمجھ کے. اور پھر دنیا کو بہت ضرورت ہے. دیکھیں جو ماہر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا چاہے اس کی کتنی ہی ڈیمانڈ کم ہو جی ہو یا کتنی سیچوریشن کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ ایسے ہیں جو مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں اور پرابلم سالور ہیں تو آپ کی ہر جگہ بہت ضرورت ہوگی. تو دنیا کے جو مسائل ہیں ان پہ ذرا نظر دوڑائیں, اپنے ارد گرد جو مسائل ہیں ان پہ ذرا نظر دوڑائیں, پھر ایسا بننے کی کوشش کریں کہ آپ کو مسائل حل کر سکیں. تو آپ کبھی بے روزگار ایٹ لیسٹ نہیں رہیں, آپ کی ڈیمانڈ بنتی رہے گی. اور پھر لاسٹ پوائنٹ یہ کہ چوز یور فیلڈ. آئی مین آف کورس جو فیلڈ آج آپ چنیں گے وہ آپ کے فیوچر کو شیپ کرے گی. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سے ریلیٹڈ ایک دو اور ویڈیوز میں آرٹس اور بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں بھی کچھ چیزیں اور اپنے خیالات آپ سے شیئر کروں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈگری کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اس پہ ایک ویڈیو ہو جائے. کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو, مجھے کیسے امپروو کرنا چاہیے اپنے دعا میں ضرور بتائیے گا. سوری کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.